بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ڈیسک۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم اور تازہ خبروں کی جانب۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سناتے ہوئے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کر دی۔ ناظرین، گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کی سزا معطلی کی درخواست کی سماعت میں دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ خواجہ حارث کا جمع کرایا گیا بیان حلفی نہیں دیکھا، وہ بیان حلفی دیکھنا ان کا حق ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کی دلائل کے لیے مزید مہلت کی استدعا مسترد کر دی تھی۔ واضح رہے، توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے بعد وہ اٹک جیل میں قید ہیں۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی، جس میں استدعا کی گئی تھی کہ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون ہے، کل عدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی تھی کہ اپیل پر فیصلے تک سزا معطل کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم جاری کیا جائے۔ عدالت کی جانب سے رہائی کے احکامات کے فوراً بعد سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے، تاہم سائفر کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ عدالت کی جانب سے ملزم کا جوڈیشل ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے تحریری آرڈر واضح رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ کل ختم ہو رہا ہے۔ کل ایف آئی اے کی جانب سے عدالت میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی کی جائے گی۔ ایف آئی اے ٹیم چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر کیس میں حراست میں لے گی اور کل ہی خصوصی عدالت میں پیش کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی پر سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ شہباز شریف نے اپنے بیان میں طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام عدالت تک پہنچا۔ اعلیٰ عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے؟ فیصلے سے پہلے سب کو پتہ ہو فیصلہ کیا ہوگا تو یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ جج لگایا گیا تھا، لیکن لاڈلے کو بچانے کے لیے چیف جسٹس خود مانیٹرنگ جج بن گئے۔ نظام عدل کا یہ کردار تاریخ کے سیاہ باب میں لکھا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطلی پر عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کی۔ عطا تارڑ نے کہا ہے کہ لاڈلے کو ریلیف دینے کے لیے 2 بڑوں نے کھیل کھیلا ہے۔ آج لاڈلے کو ایسا ریلیف دیا گیا ہے جو کہ نہیں بنتا تھا۔ توشہ خانہ چوری کا پوچھے تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں۔ گواہوں کی فہرست آ بھی جاتی ہے تو بھی کیس میں چوری نہیں چھپا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں جج صاحب پہلے ہی ان کی گرفتاری ڈال چکے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو چوری اور سائفر کا جواب دینا ہوگا۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے دوسری بار غلط بیانی سے کام لیا، بل واپس نہ کر کے کہا میں نے واپس کر دیا تھا۔ صدر مملکت نے اپنی ہی پارٹی کے چیئرمین کی سزا معطل کی۔ ان کی کوشش ہے کہ 16 ستمبر سے پہلے اپنے کیسز ختم کروا لیے جائیں۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت پر رہائی کے لیے 1 لاکھ روپے کے مچلکے تیار کر لیے گئے۔ مچلکے جمع ہونے پر ٹرائل کورٹ رہائی کی روک جاری کرے گی۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ مچلکے جمع کرانے کے لیے مصدقہ نقول کے لیے اپلائی کر دیا گیا ہے۔ عدالتی آرڈر کی مصدقہ نقل ملنے کے بعد ضمانتی مچلکے جمع کرائے جائیں گے۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی ختم ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ قانونی ماہرین کی رائے اس پر باہم منقسم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال قید کے ساتھ 5 سالہ نااہلی کا بھی سامنا ہے۔ سزا معطلی کے بعد نااہلی ختم ہوئی ہے یا نہیں، اس بارے میں ماہرین قانون کی رائے تقسیم نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا ہے کہ سزا معطلی کا مطلب ہے کہ جیل سے رہائی مل سکتی ہے لیکن سزا باقی رہتی ہے، تاہم یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس فیصلے سے نااہلی ختم ہوگی یا نہیں۔ اشتر اوصاف نے کہا کہ 2 سال کی سزا ہوتی ہے تو نااہلی 5 سال تک رہتی ہے۔ سزا معطل ہونے سے نااہلی ختم نہیں ہو سکتی، البتہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اب جرمانہ نہیں دینا پڑے گا۔ ماہر قانون سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے میں نقائص تھے اور میں سمجھتا ہوں یہی فیصلہ آنا تھا۔
اس فیصلے کے بعد میری نظر میں ان کی نااہلی نہیں رہے گی، لیکن جب سزا ہی ختم ہو گئی تو نااہلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر بحث ہونی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہلی نوٹیفکیشن کا معاملہ عدالت میں آ سکتا ہے۔ ایک اور ماہر قانون بیرسٹر عابد زبیری کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مرکزی اپیل کے فیصلے تک سزا معطل ہے، ختم نہیں ہوئی، جبکہ نااہلی برقرار ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالت نے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ سائفر کیس میں پولیس اے ٹی سی سے گرفتاری کی اجازت لے چکی ہے۔ اس کیس میں اگر ہائی کورٹ ضمانت دے دے تو ان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ ایڈوکیٹ شہباز کھوسا نے کہا کہ تحریری فیصلہ آنے کے بعد نااہلی کا معاملہ واضح ہوگا، تاہم سائفر کیس میں ضمانت کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کو درخواست دینا ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتھا کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کل سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو خصوصی عدالت میں پیش کرے گا۔ نعیم پنجوتھا کا کہنا تھا کہ قانون کہتا ہے 24 گھنٹے میں اس بندے کو متعلقہ عدالت میں پیش کرنا ہے۔ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پرانی ہوئی تو غیر قانونی ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ کی وجہ سے آج رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی۔ ایف آئی اے کل سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو خصوصی عدالت میں پیش کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ پر تنقید قانونی اور آئینی طور پر جرم ہے۔ عدلیہ پر تنقید لوگوں کا اعتبار اٹھانے کے مترادف ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ مجھے کوئی اطلاعات نہیں ملی کہ صحافی عمران ریاض کہاں ہے۔ سرفراز بگٹی نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے صحافی عمران ریاض کے حوالے سے سوال پر جواب دیتے ہوئے بتایا، مجھے کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ صحافی عمران ریاض کہاں ہے۔ صحافی عمران ریاض سے متعلق میرے پاس کوئی بھی معلومات موجود نہیں ہیں۔ سرفراز بگٹی نے مزید کہا کہ سننے میں آ رہا تھا عمران ریاض کی فیملی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ لاپتہ ہیں۔ پولیس سمیت کوئی بھی ادارہ کسی کو اتنے لمبے عرصے کے لیے غائب نہیں رکھ سکتا۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی اطلاعات نہیں ملی کہ صحافی عمران ریاض کہاں ہے، لیکن اب معلوم کروں گا۔ ناظرین، مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیے تاکہ آنے والی سبھی خبریں بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹس میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے، آپ کی رائے ہمارے لیے مقدم ہے۔ اللہ حافظ۔